چھوٹی چودرانی پارٹ نمبر 9۔ مگر اسے پتا تھا کہ کھلے عام باہر نلکے پر کھڑے ہو کر کیسے دیکھے گا۔ کوئی نہ کوئی نلکے پر آتا جاتا رہتا ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ کسی بہانے بنا تو نلکے پر رکا نہیں جا سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ارم چودھری اسکول سے آنے والی ہے اور وہ روزانہ اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم اتار کر نہا کر کپڑے بدلتی ہے۔ چھوٹی رخشندہ چودھری وہ سست طبیعت کی تھی اور ہمیشہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھاتی پھر سو جاتی تھی۔ شام کو کپڑے بدلتی تھی۔ وہ نیند کی بڑی شیدائی تھی۔ رافیل سب سوتے ہوئے حویلی آ گیا تھا۔ وہاں آ کر پتا چلا کہ تینوں بہن بھائی آج اسکول گئے ہی نہیں، کیونکہ ان کی چاچی اور چاچا کافی دنوں بعد ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا ماں کی طرف چل پڑا۔ نورین اس وقت دوپہر کی روٹی کا انتظام کر رہی تھی۔ گاؤں کی رسوئی کا ماحول تھا۔ رومانہ چودھری نورین کے پاس چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، باتیں بھی کر رہی تھی۔ رافیل کو آتا دیکھ کر دونوں چپ ہو گئیں۔ نورین بولی، ہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا، ماں مجھے پیسے دے، میں نے دکان سے چیز لینی ہے۔ اور ماں نے کہا، ٹھہر جا، گھر جا کے دیتی ہوں، یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ رومانہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ رافیل اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹایا اور اپنے برا میں ہاتھ ڈال کر وہاں رکھے ہوئے پیسے نکالے۔ عذرا بولی، چاچی ساتھی یعنی کنڈوم بھی ساتھ دے دو۔ چاچی نے وہ بھی دے دیا۔ رافیل چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اکثر اسکول میں دوسرے لڑکے اور گلشن ایسی باتیں کرتے رہتے تھے جن سے دن بدن اس کو آگاہی ہوتی جا رہی تھی۔ عذرا نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا لی اور چادر میں چھپائی۔ پہلے اس نے رافیل کو دیکھا نہیں تھا۔ چاچی بولی، عذرا یہ سب کیوں استعمال کرتی ہو؟ بانو کی نسل بڑھنے دو، ابھی تک بچے نہیں ہوئے۔ عذرا بولی، چاچی پہلے کبھی نہیں لیا، آج لیا، اسے خارش ہو گئی ہے، وہ مجھے نہ پڑ جائے۔ چاچی بولی، اچھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ رافیل نے کھانے کی چیزیں لیں اور آہستہ آہستہ کھاتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ اسے شادو ہاتھ میں کپڑا اور درانتی یعنی چارہ کاٹنے والی لے کر چودھری کے کھوہ کی طرف جاتی نظر آئی۔ رافیل کو پتا چل گیا کہ شادو کسی سے ملنے جا رہی ہے، ورنہ اتنی دھوپ میں کوئی بھی چارہ کاٹنے نہیں جاتا۔ رافیل غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنی دھن میں جا رہی تھی۔ آگے کماد کی فصل تھی، درمیان میں کھالا تھا جس سے نالی پانی گزار کر کھیتوں کو لگاتے، وہ سوکھا پڑا تھا۔ شادو اس میں چل رہی تھی۔ رافیل اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ آگے سے مڑ گئی۔ رافیل اس کے پیچھے مڑ رہا تھا کہ آگے کے منظر نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شادو وہی کھالے کے درمیان شلوار اتار کر پیشاب کر رہی تھی۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ شادو کی رنگت نہ گوری تھی اور نہ ہی سانولی، یہ درمیانی رنگت کی جوان لڑکی تھی۔ اس کے پچھواڑے ایک متناسب لڑکی کی طرح تھے، مگر رافیل کے لیے یہ منظر ہیجان خیز تھا۔ شادو پیشاب کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر آگے ہو کر کھڑے پانی سے ببلی دھوئی، پھر اس نے اپنی شلوار اوپر کر لی۔ اس نے لاسٹک والی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ وہ آگے کی طرف چل پڑی۔ رافیل بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ شادو کھوہ پر پہنچ گئی۔ ٹیوب ویل والا کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ گلشن وہاں پہلے موجود تھا۔ وہ شادو کو دیکھ کر بیٹھا رہا۔ شادو کمرے میں چلی گئی۔ گلشن اٹھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھ بھال کی اور پھر کمرے میں گھس گیا، دروازہ بند کر دیا۔ رافیل جو چھپ کر کھڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھڑکی پر آ گیا جہاں سے اس نے عذرا ماچن کو بریزر اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی پر بنے ہوئے سوراخ پر آنکھ لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اندر سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شادو بولی، مجھے کیوں بلایا ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا کیوں بلایا ہے، مگر وہ عورت ذات ہی کیا جو اپنے اوپر بات آنے دے۔ گلشن گو کہ عمر میں اس سے 12-13 سال چھوٹا تھا، مگر وہ گاؤں کا لڑکا تھا، صحت مند اور اپنی عمر سے زیادہ لگتا تھا۔ گلشن بولا، تو مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے بلایا ہے؟ شادو مسکراتے ہوئے، تو میں کیا کروں؟ گلشن نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، تو کل کی طرح میری طرف دیکھ کر مسکراتی رہ اور میں تجھے دیکھتا رہوں۔ شادو مسکراتے ہوئے، آیا وڈا عاشق اپنی عمر ویکھ تے میری ول وی ویکھ۔ گلشن بولا، دل ہونا چاہیدا جوان عمراں وچ کی رکھیا ہے۔ شادو بولی، بڑیاں گلاں آندیاں تینوں، کدی کسی کڑی ول
नेड़े लगा भी है। मैं तेरे तू किन्नी वड्डी हाँ पता भी आ। गुलशन बोला, तेरी मेरी उम्र में चौधरी निहाल ते अजरा माछन नालू ज्यादा फर्क ते नहीं शादो। उछल पड़ी। इधर राफेल भी बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। चौधरी निहाल और अजरा का नाम सुनकर वो भी चौंक गया था। शादो बोली, क्या मतलब है ये, तू क्या कह रहा है? गुलशन बोला, चौधरी निहाल और अजरा माछन का नैन मटका चल रहा है। शादो बोली, तुझे किसने बताया है? गुलशन बोला, मैंने खुद उन्हें देखा है। कल वो अजरा के घर आया था और काम डाल कर गया है। गुलशन ने उसे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शादो तो नशीली आंखों के साथ उसको तक रही थी। गुलशन ने अब दूसरा पस्तान चूसना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ गुलशन की कमर पर फेरने शुरू कर दिए। गुलशन पस्तान छोड़कर उसके गालों पर आ गया। शादो ने उसके सर को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और भरपूर अंदाज में किसिंग शुरू कर दी।